نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، 3 دن ہر انسان کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہ اس کی زندگی کا ابتدائی دن ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو یہ دن انسان کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تحنیک سنت ہے کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہو تو اس کا جھوٹا اس بچے کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہماری اصطلاح میں اس کو گھٹی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس عمل کے لیے حدیث قولی بھی ہیں اور حدیث فعلی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان کہی۔ دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ پھر جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، مرنے کے وقت اس کا دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ جب انسان کے زندگی کے آخری لمحات ہوں، اس دن بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ پاس موجود ہو جو انسان کو مرنے سے پہلے آخری لمحات میں کلمہ تلقین کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کے مرنے کا وقت قریب ہو، جو بندہ اس کے پاس ہو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھے تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے۔ تو اس کو تلقین کہا جاتا ہے۔ پاس والے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ بلند آواز سے خود پڑھے، مرنے والے کو یوں نہ کہے کہ کلمہ پڑھ لو، پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہوتا ہے۔ تو تلقین کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے والے کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو اسے چاہیے کہ اس کو کلمہ یاد کرا دے، بلند آواز سے پڑھے، اس کو تلقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے دوسرا اہم دن ہوتا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پھر تیسرا اہم دن ہر انسان کے لیے قیامت کا دن ہوگا، جب تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ انسان کا تیسرا دن ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اسی تیسرے دن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر انسان کا مزاج ہے، ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ بڑے دنیا دار سے ملنا ہو تو اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، بڑے دیندار سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے بھی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ یا بچی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن دونوں کو جو ہے خوب سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو پہلے دن سے ہی ماں کو فکر لگ جاتی ہے۔ ماں اس کی شادی کے لیے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ شادی تو 20-22 سال کے بعد جا کے کی جاتی ہے۔ تو اس بچی کی زندگی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جیسے
بچی کو اگلے گھر جانا ہوتا ہے اس کے لیے کتنے سال پہلے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو کیا ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اب آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔